وہاں سے جواب ملا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہے گواہ، کون ہے؟ علی، حسن اور حسین. کہ یہ تو نصاب شہادت گواہی پوری نہیں ہے اسلامی فقہ کے اعتبار سے. فقہ کے بنانے والوں سے فقہ کا سوال ہو رہا ہے. یہ آج بھی بیماری ہے کہ وہ فقہ جو اس گھر نے بنائی ہے اس کے آئینے میں ان کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی فقہ ہمارے لیے بنا کے دی ہے، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول اور حقوق اللہ کے پاس ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، تو بات بات پہ سر کٹا دیتے ہیں. آپ کٹا لیں گے؟ ان کے ہاں تو شہادت ہی شہادت ہے. آپ کو یہ سارے اصول بتائیں تو فقہ دے دیجیے، کر لیجیے، یہ کر لیجیے، یہ کر لیجیے، کر لیجیے. آپ اس کے آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ ان کو تو آپ بالکل ہی نہ دیکھیے فقہ کے آئینے میں، بلکہ ان کے ماننے والے ماتمداروں کو بھی فقہ کے آئینے میں نہ دیکھا کیجیے کہ زنجیر کا ماتم لگے گا کہ نہیں اور قما کا ماتم ہوگا کہ نہیں. یہ سب فقہ کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا. ان چیزوں کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تین ہست حسین، تو انہوں نے عادی بنایا کہ فقہ کا سوال سیدہ سے ہو رہا تھا، تو آپ کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے. وہ زمانہ اور تھا، وہاں شعور عدلیہ زہرا امت کو سکھا رہی تھی، ورنہ علی سے کہتی، علی سے کہتی اور کہا کہ اب نہ امت میری نہ میں امت کی. علی ذوالفقار نکالی اور سب کا سر اڑا دیجیے. علی گئے ذوالفقار کی طرف بڑھے اور ذوالفقار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی چاہا کہ ذوالفقار اٹھائیں پلٹ کے کہا زہرا ہم مار تو سب کو ڈالیں گے، مدینے میں کوئی دشمن آپ کا بچے گا نہیں، لیکن یہ جو اذان میں آپ کے باپ کا نام آ رہا ہے نا، پھر یہ نزاعی مسئلہ ہو جائے گا. کہ رہنے دیجیے، رکھ دیجیے تلوار. میں چاہتی ہوں میرے باپ کا نام قیامت تک اذان میں پکارا جائے. اب سمجھے لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کا دروازہ جل گیا اور علی چپ رہے. ارے چپ اس لیے رہے کہ محمد کا نام اذان میں رہ جائے. یہ علی کا احسان ہے امت پر کہ آج محمد رسول اللہ تم کہہ رہے ہو. ورنہ آج اہل بیت کے دشمن سب اسرائیل میں بیٹھے ہوتے، یہودی ہوتے، سب دین چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے علی کی تلوار سے ڈر کر. مسلمان رہتے تھے اس لیے کہ علی کی تلوار سے کبھی مسلمان مارا گیا؟ وہی مارا گیا جو کافر تھا یا مشرک تھا. جب ذوالفقار مدینے میں چلاتے تو کیا مسلمانوں پہ چلتی؟ ان پہ چلتی جو کافر تھے اور مشرک تھے. سمجھے تو نہیں سمجھے؟ صفین میں چلی تو اور جمل میں چلی تو نا، تو پہلے چل جاتی. میں کویت پہنچا، ان کا عشرہ پڑھنا ہے کویت میں. مجھے کہا گیا شیخ صاحب نے بلایا آپ کو، کویت کے محرم کا شہر، ہم نے محبت میں آپ کو بلایا ہے. شیخ صاحب نے عربی میں بات چیت شروع. آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ کی مجلس سے میں نے سنی آپ فدق پہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اس لیے اس سال ہم نے 2005 میں آپ کو دعوت دی کہ ہمارے یہاں ہمارے عربی امام باڑے میں آپ مجالس پڑھیں. لیکن ہم ایک سوال کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی. وہ سوال ہم آج ابھی اترے ہیں آپ جہاں سے، وہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم بے قرار تھے وہ سوال کرنے کے لیے. میں نے کہا شیخ صاحب بتائیے کیا سوال؟ کا فدق زہرا سے چھین لیا گیا بی بی سے. چوتھی خلافت مولا علی کو ملی تو اپنی خلافت کے دور میں مولا علی فدق واپس لے لیتے. کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کہاں واپس؟ میں نے کہا واپس لے سکتے تھے، مالک تھے، اور لکھ کے حسن حسین کے نام لکھ دیتے کہ لو تمہاری ماں کا حق میں نے لے لیا، تمہارے نام لکھ دیا. مشکل نہیں تھا. لیکن جیسے ہی فدق واپس لیتے بی بی کی مظلومیت ختم ہو جاتی. وہ اٹھے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا جواب مل گیا.
بی بی آج بھی مظلوم ہے. اور اگر علی فدق لے لیتے تو فدق کے مجرم بچ جاتے. ابھی اسی وقت مجلس سے 5 منٹ پہلے شیخ صدوق کی کتاب کامل الزیارات کا ایک صفحہ میں پڑھ رہا تھا. چند سطریں پڑھ کے اور میں نکلا، پوری روایت نہیں پڑھی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو سب سے پہلے کسے سزا دیں گے؟ پہلی سزا امام کسے دیں گے؟ شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے محسن کے قاتل کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد قنفس کو سزا دی جائے گی. اور سزا انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بعد سزا دینے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ایک گہرے کنویں میں تعداد لکھی ہے کہ امام زمانہ انہیں پھینک دیں گے. اور جو سزا لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ایک تازیانہ جو امام ماریں گے، اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، اور اگر وہ کوڑا جو امام ماریں گے قاتل محسن اور قنفس کو، وہ کوڑا اگر سمندر پہ امام زمانہ مار دیں تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے اور پانی آگ بن کے ختم ہو جائے. امام کے جملے ہیں، صدوق نے لکھا ہے، کتاب موجود ہے، یہاں چھپی ہوئی موجود ہے، ابھی نیا ایڈیشن آیا. سزا سن لیا آپ نے، فدق سن لیا آپ نے. تقریر خاتمے پر آ گئی، بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے. میں چاہتا تھا کہ بچوں کو حفظ ہو جائے، جان جائیں، سمجھ جائیں. یہ علی تنہا ہیں، ایک مرد اور چاہیے گواہی کے لیے. کا حسنین تو ہیں، کا یہ دونوں بچے ہیں، اور بچوں کی گواہی اسلام میں نہیں. بچوں کی گواہی نہیں. آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کیا عیسیٰ نے مریم کی گود میں مریم کی گواہی نہیں دی؟ ہر بات تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو. جو مباہلے میں گئے ہوں توحید کی گواہی کے لیے، تم ان بچے کہہ کر تم ان کی گواہی نہیں مان رہے. اور علی کے لیے شوہر کی گواہی، یہ جواب ملا. اسلام میں، فقہ میں شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے. شوہر جو ہے بیوی کی گواہی عدالت میں نہیں دے سکتا، اس کی نہیں. تو شوہر ہی تو ہے رسول اللہ، سب مشکوک ہو جائیں گی گواہی. یعنی جو کچھ دربار میں ہو رہا تھا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو رہا تھا. یہ ساری غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب خدا کافی ہے. اگر یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے تو پھر جب بی بی آیتیں پڑھ رہی تھی تو تم بھی آیتیں پڑھتے. بی بی نے آیتیں پڑھی، تم نے حدیث پڑھا. بی بی نے مجبور کر دیا کہ تم نے حدیث چھوڑی تھی اور حدیث پہ آ گئے کہ نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے، کہ نبی نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے. تو آپ نے کہا پھر میں گواہی میں ام ایمن کو پیش کر رہی ہوں. کہ یہ ایک عورت ہے، 4 عورتیں ہونی چاہیے. کہا بس یہ ایک کافی ہے. 4 عورتیں تھیں، کہتی تو 4 عورتیں گواہی دیں گی میری، لیکن کہا نہیں بس ام ایمن کو میں رہی ہوں. اس سے بات کرو، اس سے بات تو کرو، اس سے بات تو کرو. ام ایمن آگے بڑھی، کہ چونکہ بی بی نے میرا نام لیا ہے. اب ام ایمن کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ام ایمن کو عبد المطلب نے کنیزی میں خریدا تھا. یعنی رسول اللہ کے دادا نے سیدہ کے خریدا تھا. جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو وراثت میں جب مال ملی تو کنیز بھی ملی. عبداللہ کے بعد وراثت میں رسول اللہ کو ام ایمن ملی. یعنی ام ایمن وراثت میں کنیز چلی آ رہی تھی. بعد رسول اب زہرا کی کنیز وراثت میں آئی. 4 پشتوں تک وراثت میں کنیزی میں جو آئی ہو اس کو گواہی میں پیش کیا اور کہا اس سے بات کرو. وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا
کہ اسی منبر پر تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بیوی ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، کہاں بارہا سنا کہ رسول نے کہا کہ ام ایمن سچی بیوی ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ کیا تم جھوٹ نہیں بولتی اس لیے کہ رسول نے کہا ہے؟ تو کہا میں کہہ رہی ہوں کہ فدق سیدہ کا ہے۔ اب بتاؤ کون صدیقہ ہے اور کون صدیق؟